رشوت دیتے پھرے، ان کو پاس کرانے کے لیے، نوکری دلوانے کے لیے بلا اجازت شرعی رشوت دیتے پھرے، ناجائز سفارش کا عمل دخل اختیار کریں، یہ سب درست نہیں ہے۔ تو کوئی بھی باپ جو سن رہا ہے یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلا دی، میرا بچہ ہائی کوالیفائڈ ہو چکا، میرا بچہ فلاں بیرون ملک کی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر چکا، بلکہ بعض تو ایسے نادان باپ میں نے خود دیکھے ہیں جو اپنی جوان بیٹیوں کو یہود و نصارہ کے ملکوں کے اندر یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور ان کی جوان بیٹیاں اکیلی سفر کرتی ہیں، جی ہاں، اور ان کا یہ سفر ناجائز ہے، سفر ناجائز ہے، کیونکہ عورت کا غیر محرم شرعی سفر کرنا یہ ناجائز ہے۔ پھر وہاں رہنا، وہاں کا ماحول، آپ کہیں گے جناب میری بیٹی اگر رہتی ہے تو وہ لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، اب وہ لڑکیاں کیسی، اور ان میں سب لڑکیاں کا مسلمان ہے، پھر ساری مسلمان لڑکیاں کیا پارسا اور تقوی والی ہیں، پرہیزگار ہیں، بے پردہ لڑکیوں کے ساتھ اگر آپ کی بیٹی رہتی ہے تو غور کیجیے، اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر چل گیا، فیر چل گیا، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آخر بیٹیوں کو اتنی ہائی کوالیفیکیشن دلانے کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی کیا دھن سوار ہو گئی آپ کو، یا آپ کا بچہ کو بہت بڑی تعلیم حاصل کرے اس کے لیے دنیا کے ایسے ممالک میں بھیجنا جہاں یہود و نصارہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہاں اپنے بچے کو کیا ضرورت ہے آپ کو سپرد کرنے کی، ذرا غور تو کیجیے کیا ہو گیا ہے۔ آخر دنیاوی تعلیم کا ایسا کون سا جھین آ گیا ہے کہ آپ بھول گئے اس بات کو کہ آخر آپ کی اور میری ذمہ داری اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کرنا، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں شامل ہیں۔ ہمیں ہو کیا گیا، ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، جوان بیٹیوں کو سونپ دیتے ہیں، ایسی نوکریاں کرواتے اپنی بچیوں سے، اپنی جوان لڑکیوں سے جو نوکریاں کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، نہ وہاں پردہ ہوتا، کچھ بھی تو نہیں ہوتا، شریعت کے کوئی احکامات وہاں عمل کرنے پر ہی پابندیاں ہوتی ہیں، بات ایسی نوکریاں ہوتی ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں اپنی بچیوں پر۔ میں نے دیکھے ایسے والد کو، میں نے ایسے گھر والوں کو دیکھا ہے جو اپنی جوان بیٹیوں کو دوسرے ملکوں کے اندر یہود و نصارہ کے بعد بھیجتے تو فخریہ کہتے کہ میری بیٹی وہاں جا کر پڑھ رہی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو، جوان بیٹیوں کو بھیج دیا آپ نے، ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ ایک غیرت مند باپ کی جوان بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے، شام ڈھلے واپس نہیں آتی تو باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ آپ کی بیٹی کسی ملک کے اندر پڑی ہوئی ہے، آپ کا بیٹا کسی یہود و نصارہ کے ملک کے اندر پڑا ہوا ہے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میری اولاد میری نہیں۔ بھائی آپ کی اولاد آپ کی کب ہوگی؟ آپ نے اپنی اولاد کو اپنا کرنے میں اس کی تربیت ہی کیا کی تھی؟ ماں کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کہاں پڑی ہوئی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے، کئی ماہ تک، 6 ماہ تک، 8 ماہ تک، 3 4 ماہ تک، 2 3 سال تک تمہاری بیٹی تمہارے پاس نہیں آ رہی، صرف خط و کتابت اور میل پر ہی گزارا ہو رہا ہے، ہو کیا گیا ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیجیے، اسلام کے مطابق تربیت کیجیے۔ کل بروز قیامت آپ سے پوچھا گیا کہ اپنی بیٹی کو قرآن و حدیث کے بارے میں کیا سکھایا، کیا جواب دو گے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی بیٹی نے ایم اے کیا، بی اے کیا، فلاں ڈگری حاصل کی نہیں کی، یہ نہیں پوچھا ہے۔ یہ عموماً لڑکیوں کو اس طرح کی ڈگریاں کام بھی نہیں آتی ہیں، ڈگریاں لے کر یہ بیچارے شادیاں کر اپنے شوہر کے ساتھ پلے بن جاتی ہے۔ اب شوہر اگر ہوتا ہے ایسا کہ وہ نہیں پسند کرتا ان تمام چیزوں کو، ساری ڈگریاں چاہے آپ کی لڑکی نے بی ایس سی کر لیا ہو، میڈیکل کر لیا ہو، آرٹس کر لیا ہو، بہترین سے بہترین تعلیم حاصل کر لی، کیا ہوا؟ آخر شوہر کے پلے بن کر گئی، وہ بچے سنبھال رہی ہے بیچاری، وہ لگ گئی اپنے کام کے اندر۔ آپ کے لاکھوں کروڑوں روپے بچی پہ لگائے، بچی کی جوانی کا، اس کی عزت اور آبرو اور عصمت کا اتنا بڑا رسک اٹھایا، کیا ہو گیا ہے؟ آخر ماں کو کیا ہو گیا؟
یہ کیسی تربیت ہے آپ کی؟ آپ کا بچہ آپ کے سامنے شرابی جواری دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بے نمازی دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بالکل پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو نماز، قرآن پاک کی تعلیم، حدیث مبارکہ کی تعلیم دینے کے حوالے سے کچھ پرواہ ہی نہیں ہے۔ میرا بچہ عالم بنے، میرا بچہ حافظ بنے، میرا بچہ مفتی بنے، میرا بچہ مسجد کا امام بنے۔ چلے آپ کہیں گے بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے، تو آپ کے بچے کو نماز تو پوری سکھا دیجئے۔ یہ بطور باپ کی آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، یہ بتائیے۔ ماں بتائے کہ کیا بطور ماں اس کی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ اپنی بچی کو سکھائے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ ماں بولے کہ میں نے سکھا دی، ارے ماں آپ کو نماز پڑھنے نہیں آتی، آپ کو کون سکھائے گا؟ آپ بھی تو نیل پالش لگا کر غسل و وضو کرتی ہو، خود آپ کا کون سا غسل و وضو اترا کہ آپ اپنی بچی کو سکھاؤ گی؟ آپ بھی تو فیشن والے آزاد کپڑے پہن کر دعوتوں میں جاتی ہو، آپ کیا اپنی بچی کو ادب و تہذیب سکھاؤ گی؟ آپ بھی تو اتنی بوڑھی ہو کر جوان بن کر باہر گھومنے کا شوق ہے آپ کو، آپ کیا اپنی بچیوں کو ادب و تہذیب اور اسلامی تعلیم دو گی؟ باپ کو بھی تو کوٹ ٹائی اور مطلب کہ عجیب عجیب قسم کے تراغ خراش والے لباس پہن کر دعوتوں میں جانے کا شوق ہے۔ اب بیچارہ سسر بن گیا، بچوں کے بچے ہو گئے لیکن فیشن کی عادت نہیں جا رہی۔ اب بھی 7-7 سال ہو گئے آپ کو مسجد کا راستہ نظر نہیں آ رہا، کلب میں جا کر سوئمنگ، 60-60 سال کی عمر ہو گئی آپ سوئمنگ کرتے ہو آدھے ننگے ہو کر، شرم نہیں آتی؟ اب بھی عقل، اب بھی ہوش نہیں آ رہا، اب بھی مسجد کا راستہ نہیں لے رہے، اب بھی قرآن پاک کی تعلیم کی طرف نہیں آ رہے۔ یعنی خود ہماری اپنی تربیت نہیں ہے، والدین کی اپنی تربیت نہیں ہے، بچوں کی کیا تربیت ہوگی سمجھ نہیں آ رہا۔ عجیب و غریب، غریب اور عجیب ہو چکا ہے اس وقت ہمارا معاشرہ، اور چلے ہم دنیا کا نظام درست کرنے کے لیے۔ ارے بھائی دنیا کا نظام درست ہوگا پہلے آپ کے ملک کا نظام درست ہوگا۔ دیکھیں ایک گھر ہے، گھر سے جب چند مکان بنتے ہیں تو ایک محلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک محلہ چند محلوں پر ہوتا ہے تو ایک علاقہ بنتا ہے، پھر ایک بہت بڑی آبادی بنتی ہے، پھر کئی آبادیوں پر ایک پورا شہر ہوتا ہے، پھر کئی شہروں پر ایک پورا ملک ہوتا ہے، پھر کئی ملکوں پر یہ ساری دنیا کا نظام ہے۔ اب اس کے اندر جو لوگ چل پھر رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، یہ کسی نہ کسی گھر میں ہوتے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ اب گھر کے اندر ہی تربیت نہیں ہے، جو فرد ہے جو باہر نکلا، میلے میں نکلا، شہر میں نکلا، علاقے میں نکلا، ملک میں گیا، سفر کرتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہ رہا ہے، آخر وہ ہے تو کسی گھر کا فرد نا، کسی نہ کسی گھر کا تو فرد ہے نہیں ہے۔ شوہر ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی بھی ہے تو ایک گھر کا فرد نا، ایک خاندان کا فرد ہی ہے نا۔ اب آئیے گھر کے اندر ہی تربیت نہیں ہے، گھر کے اندر ہی اخلاقیات نہیں ہے، گھر کے اندر ہی امن نہیں ہے، گھر کے اندر ہی سکون نہیں ہے، گھر کے اندر ہی اسلام کی تعلیم نہیں ہے، گھر کے اندر ہی شریعت کی پابندی نہیں ہے۔ اب گھر کے اندر ہی شریعت کی پابندی نہ رہے، گھر کے اندر ہی اخلاقیات نہ رہے، گھر کے اندر ہی امن نہ رہے، گھر کے اندر ہی جھگڑا ہوتا رہے، گھر کے اندر ہی فساد ہوتا رہے، گھر کے اندر ہی نا اتفاقی ہوتی رہے، این گھر کے اندر ہی سارے کے سارا ماحول تہس نہس ہوتا چلا گیا۔ اب وہی گھر کا فرد جب باہر آئے گا تو اس محلے میں کہاں سے امن آئے گا؟ یہی فرد جب محلے سے نکل کر شہروں میں جائے گا کہاں امن آئے گا؟ پتہ چلا کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہیں، دنیا میں ایک اسلامی نظام چاہتے ہیں، کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر طرف امن ہی امن ہو، ہر طرف پیار ہی پیار ہو، ہر طرف سکون ہی سکون ہو، ہر طرف ایک مہذب معاشرہ بنا ہوا ہو، جب یہ اسلام چاہتا ہے تو اسلام کا یہ چاہنا اس وقت پورا ہوگا کہ اسلام کی بتائی تعلیم کے مطابق ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کرے گا۔